نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج قرآن مجید کے جس حصے کا ہم نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ فجر ہے، اور اس سورت کا نام الفجر ہے۔ تقریباً اس کے اندر ایک رکوع اور 30 آیات اور 597 حروف اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر اس سورت کے مضمون کو دیکھا جائے یا اس سورت کے اس حصے کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کے اوپر، جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اور دوسری بات، اس کی وجہ نزول یہ تھی، اب اس کے مضامین جو ہیں اس کے اندر جو ڈسکس کیا گیا اس سورت کے اندر، وہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ابتدا کے اندر تو یہ تھا کہ کفار مکہ کو اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسلام کی یہ جو آواز اب چل رہی ہے یا نکلی ہے اسلام کی تبلیغ کی آواز، یہ اتنی زیادہ بلند ہوگی کہ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے پہلے سے نظر انداز کیا، پھر جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کو دیکھ کے اتنا لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ مسلمانیت کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے پھر اپنے لنگوٹے کس کے اسلام کے خلاف شروع ہو گئے۔ جب وہ لوگ سارا کچھ اپنا جو توانائیاں تھیں اسلام کے خلاف لگانے کے لیے، سب توانائیوں کے لیے تیار ہوئے اہل مکہ، اس وقت رب ذوالجلال نے پھر یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی اس وقت فرما رہا تھا، وہ اس وقت اپنے بندوں سے یہ فرما رہا تھا کہ یہ جو کام کفار مکہ کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ جب بھی اہل حق کو میدان میں لے کے اترے ہیں تو ہمیشہ جو بڑے بڑے سنگ دل حکمران تھے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اس کے خلاف اٹھتے تھے اور ہمیشہ ایک سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوتے تھے۔ جب بھی دنیا کے اندر حق بلند ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو برائی ہوتی ہے وہ ضرور میدان کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جتنے لوگ بھی پہلے بڑے بڑے لوگ جب بھی حق لے کے آئے، انبیاء لے کے آئے، جن لوگوں نے بھی حق اور سچ کی جو جنگ لڑی، اس وقت یہ لوگ بھی نیچے کیڑے مکوڑوں کی طرح شروع ہوئے اور اپنا سب کچھ لگایا، تمام وسائل جو تھے وہ بروکار لائے، مگر اس کے باوجود ان کو کوئی کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت کو جو عذاب تھا وہ ان کے مقدر بنا، اللہ تعالیٰ کا پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ ایک اور جو نظریہ جو اس صورت کے اندر وہ نظریہ دفن ہو رہا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس وقت کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس مال کی فراوانی تھی، پیسہ تھا، وہ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے پاس مال، پیسہ، دولت آ جائے، جن کے پاس یہ سب کچھ آ جائے تو وہ اللہ رب العزت کے منظور نظر ہے، وہ جو کچھ بھی بندہ پھر کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پسندیدگی کی سند ہے، یہ بندہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ مگر رب ذوالجلال نے اس صورت کے اندر اس نظریے کو بھی باطل قرار دیا اور فرمایا کہ یہ جو چیزیں، مال کی فراوانی ہو گئی، مال کی قلت ہو گئی، یہ اللہ رب العزت نے آزمائش الہی کے دو رخ قرار دیے۔ ایک جو آزمائش ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مال و دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی مال و دولت لے کے آزماتا ہے کہ وہ بندوں کو آزمائے کہ بندوں کے جب مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو وہ کس طرح صبر کرتے ہیں، اور جب سب کچھ مل جائے تو کس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت انہیں آزما رہا تھا، مگر ہمارا جو آج ایک نظریہ بن چکا ہے کہ جس بندے کے پاس مال آ گیا، سب کچھ آ گیا، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، اور جس کے اوپر اس کے دوسری سائڈ کے اوپر جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا یا کوئی تکلیف یا مصیبت آ گئی، فوراً اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کوئی جرم کیا ہے، اس نے کوئی بہت بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ چیز ملی ہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچا، جب سیلاب پاکستان کے اندر آیا تو ہمیشہ یہ سوچا جا رہا تھا، اور ہر ایک نے مذہبی طبقے کے اندر، باقی سیاسی طبقے کے اندر، ہر شخص نے جو تھوڑا بہت دو چار جملے بولنا جانتا تھا اس نے یہی کہا کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے یا ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، مگر اسے خبر نہیں ہے، میں نے کسی کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ کوئی ایک بندہ یہ کہہ لے
کہ یار یہ جو عذاب آیا ہے یہ ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی بد عملی ہے، یہ حکمرانوں کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اس کو ڈیل کس طرح کر سکے. یہ ایک پریشانی امت کے اوپر یا قوم کے اوپر کھڑی ہو جائے تو کسی حکمران کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اس پریشانی سے لڑا کیسے جائے. دہشت گردی ہے تو اس کا خاتمہ کس طرح ہو جائے، غربت آ گئی تو اس کا خاتمہ کس طرح ہو جائے. کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ آپ کے اوپر سیاسی طور پہ آپ سوار ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی جو سوچ ہے یا ایک کی جو نظریہ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم غریب کا یا عوام کا کام کریں گے. وہ فقط یہی ہوتا ہے کہ میری اولادیں پلے گی، میں اپنے بینک بیلنس بناؤں گا. یہ تو ملک وہ بن چکا ہے کہ جب اس ملک کے اندر جس بندے کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ اس ملک کے اندر اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلواتا، وہ یہاں سے ویسے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کے اگر پیسہ ہے تو اس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ اپنا باہر لگا دیتا ہے. پاکستان کے اندر اپنا کچھ نہیں کرتا ہے، بیمار ہو گئے علاج بھی باہر، سب کچھ باہر. ہاں یہ ہے کہ سب کچھ کر کے پھر دفن لا کے یہاں پر ہو جاتے ہیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے ملک نہیں سمجھا اپنا، اس کو ہم نے قبرستان ایک سمجھ کے رکھا.